بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید محمد حسن قاضی طباطبائی۔ جب میں نے آنکھیں کھولیں تو خود کو غربت کے پنجوں میں جکڑے ایک گھر میں موجود پایا۔ مہربان والد جنہیں میں ان کی زندگی میں صحیح طرح نہیں پہچان پایا، اور بھائی بہن جن کی تعداد 25 افراد تک پہنچتی تھی۔ میری والدہ کا تعلق لاہی جان سے تھا، اور وہ میرے والد کی تیسری بیوی تھیں، رخشندہ کے بعد، جو کہ ایک جلیل القدر تبریزی خاتون تھیں اور جنہوں نے اپنی جوانی کی ابتدا میں والد کے ساتھ نجف کا سفر کیا تھا۔ والد اس قدر نرم دل تھے کہ اگر دیکھتے کہ کوئی خاتون تنگ دست ہیں تو انہیں اپنی حمایت کی چھتری تلے لے آیا کرتے تھے۔ اس زمانے میں آج کے برعکس لوگ اس مسئلے کو زیادہ مشکل نہیں بناتے تھے۔ ایک مرد کے ساتھ چند بیویاں ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر زمانے کی سختیاں جھیل لیا کرتی تھیں۔ جن خواتین نے ان کی خدمت کی تھی ان کا دل ان کے لیے جلا کرتا تھا، اور وہ انہیں اپنے ساتھ نجف لے آئے تھے۔ لیکن پرانا دور ایسا تھا کہ غربت و ناداری اور مشکلات میں ایک ساتھ رہنا کوئی عجیب بات نہیں تھی، اور ایسی عورت کے ساتھ بغیر کسی جشن یا خاص اہتمام کے شادی کرنا جو نابینا، خدمتگار یا غریب و نادار رہی ہو، کوئی حیرت انگیز بات نہیں تھی۔ اور میرے والد کے گھر میں سب اس حوالے سے راضی تھے۔ رخشندہ کے بعد میرے والد کی بیگمات ایک سے بڑھ کر ایک متواضع اور محبت کرنے والی تھیں۔ وہ آپس میں اس طرح مہربان تھیں کہ ایک دوسرے کے لیے بے چین رہا کرتی تھیں، اور ان کا آپس میں میل جول بہت زیادہ تھا۔ گویا یہ 20 سے زیادہ افراد پر مشتمل بھاری بھرکم گھرانہ سب لوگ مل جل کر چلا رہے تھے۔ یہ بات ہمارے ذہنوں میں بیٹھ چکی تھی کہ جیسے ہماری 4 مائیں ہیں: مشہدی ماں، جو ماضی میں مشہد میں ہمارے والد اور بھائیوں کے کپڑے دھویا کرتی تھیں اور انہیں سنبھالنے میں مدد کرتی تھیں; لاہیجی ماں، جو بہت تنگ دست تھیں اور ان کا تعلق انتہائی غریب خاندان سے تھا; قزوینی ماں، جنہیں درست دکھائی نہیں دیتا تھا اور وہ تقریباً نابینا تھیں; اور وہ ماں جن کا تعلق کوفہ سے تھا اور وہ ایک تنگ دست نانبائی کی بہن تھیں۔ ہمیں اس بات کا بہت شوق تھا کہ والد ہمیں اپنے ساتھ کوفہ لے جائیں اور ہم ان کے اور ان کے بچوں کے ساتھ کھیلیں۔ ان میں سے ہر ایک اس شہر کے کسی گوشے میں رہتی تھیں، اور والد کی پوری کوشش تھی کہ وہ ان کے معاملات کو بحسن و خوبی انجام دیں۔ اس بڑے گھرانے کو چلانے میں ہم نے اپنے والد کے توکل کا بارہا مشاہدہ کیا تھا۔ گھر کی زمین جو خود بخود فراہم ہو جاتی، مستری جو خود سے اپنی خدمات پیش کر دیتا اور اسے بنا دیتا، وغیرہ۔ میں نے ان مشکلات اور زمانے کی سختیوں میں اپنے والد کا سلوک بہت اچھی طرح دیکھ لیا تھا۔ وہ توکل کے پہاڑ تھے اور کوشش کیا کرتے تھے کہ خمس وغیرہ سے استفادہ نہ کریں تاکہ ان کے بیوی بچے اپنے پیروں پر خود کھڑے ہوں۔ وہ مرد تھے، اپنی بیویوں اور بچوں کا بہت احترام کرتے تھے اور اپنی اولاد کی تربیت کے بارے میں حیرت انگیز سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے تھے۔ اگرچہ وہ بہت غریب و نادار تھے، لیکن اپنے شوہر و والد ہونے کی ذمہ داری اچھی طرح انجام دیتے تھے۔ وہ پرانا زمانہ تھا جب بچے اپنے ماں باپ کا احترام کیا کرتے تھے۔ ضروری تھا کہ وہ کام میں مشغول ہو جائیں اور گھر والوں پر بوجھ نہ بنیں۔ اگرچہ والد جہاں تک ان کے بس میں ہوتا اہل خانہ کا خیال رکھتے اور ان سب کے لیے پریشان رہتے تھے، لیکن وہ کبھی کسی کو کسی کام کے لیے مجبور نہیں کیا کرتے تھے۔ لیکن ایک باشعور مدیر کی مانند انہیں ان کے فیصلوں کے نتائج سے آگاہ کر دیا کرتے تھے۔ انہوں نے کبھی مجھ سے یہ نہیں کہا کہ دینی طالب علم بنوں۔ وہ کہتے تھے طالب علمی یہی ہے جو تم دیکھتے ہو: پڑھنا، محنت کرنا اور دوسرے لوگوں کی فکر میں رہنا۔ معلوم نہیں کہ اس کا نتیجہ پرکشش دنیا کی صورت میں ظاہر ہو۔ میں بھی کچھ عرصے کام کرنے کے بعد طالب علم بن گیا، کیونکہ میں ان کے حضور میں ایسے شاگردوں کو دیکھتا تھا جن میں سے ہر ایک درخشاں ستارہ تھا، اور ان کے چہروں سے میرے دل پر نور چمکتا تھا، اور میری خواہش تھی کہ ان کی طرح والد سے فیض پاؤں۔ اس درمیان میں ہمارے وہ بھائی بہن تھے جو رخشندہ کی یادگار تھے: رقیہ، فاطمہ، زینب، سید مہدی اور سید تقی، جو کہ دونوں اچھے بھائی تھے۔ لیکن ان میں سے سید مہدی ریاضیات اور اجنبی علوم سیکھنے میں مصروف ہو گیا تھا۔ والد کبھی اسے تذکر دیتے کہ اگر کوئی حق تعالیٰ کی توحید کو پالے تو اس کی آستین میں یہ علوم بھی آ جائیں گے، لیکن سید مہدی اپنا کام جاری رکھتا اور کبھی والد کی غربت پر اعتراض بھی کیا کرتا تھا۔ لیکن والد صبر و حوصلہ اور اپنے ہونٹوں پر موجود محبت بھری مسکراہٹ کے ساتھ اسے مسلسل صبر و تحمل کی دعوت دیتے تھے۔
ان کی غربت میں ایک راز تھا جس سے ان کے اطراف موجود لوگ بے خبر تھے، اور زمانے نے آہستہ آہستہ وہ راز ہم پر آشکار کیا۔ میں نے اپنا بچپن جدیدہ محلے کے ایک چھوٹے سے گھر میں گزارا، مہربان، ہمدرد، عارف و غریب والد کے ساتھ کہ جن کا دل ان کی اولاد کے لیے دھڑکتا تھا۔ میں بھول نہیں سکتا ہوں کہ اس زمانے میں ہم نجف اشرف میں جدیدہ محلے کے اس قدیم چھوٹے سے گھر میں جلتی دوپہر کے وقت ننگے پیر دوڑا کرتے اور وہاں کی تنگ گلیوں کی دھول مٹی میں کھیلا کرتے تھے۔ میری والدہ جو کہ مسلسل گھر کی صفائی ستھرائی اور کھانے پکانے وغیرہ میں مصروف رہا کرتی تھیں، کہتی تھیں، سید محمد حسین، جب بھی باہر سے آؤ تو اپنے پیر جھٹک کر گھر میں آیا کرو۔ لیکن میں چھوٹا تھا اور ان باتوں کی طرف میری توجہ نہیں تھی۔ میں بھاگتا اور اندر آ کر گھر کو گلی کی گرد و خاک سے بھر دیا کرتا تھا۔ والدین کے درمیان ہمیشہ یہ گفتگو رہا کرتی تھی۔ والدہ کہتی تھیں، گلی میں نہ جاؤ کیونکہ جب واپس آتے ہو تو بستر گندے کر دیتے ہو، اور والد بزرگوار محبت سے کہتے، انہیں کھیلنے دیا کریں۔ ایک مرتبہ جب والدہ نے گھر کے پرانے کمبل دھوئے تھے اور میں مکتب سے واپس آیا تھا، فوراً اپنے جوتے اتارے اور بھاگتا ہوا گھر سے باہر نکل گیا۔ والدہ جو میری وجہ سے عاجز آئی ہوئی تھیں، انہوں نے کہا، محمد حسن، اگر باہر جاؤ تو تمہارے پاؤں پر بچھو ڈنک مار دے۔ میں باہر گیا اور دھول مٹی میں بھاگتا رہا، لیکن اپنی ہی چیخ سے ہوش میں آیا تو دیکھا کہ ایک بچھو نے میرے پیر پر ڈنک مار دیا ہے۔ میں روتا دھوتا اور آہ و نالے کے ساتھ گھر میں داخل ہوا تو دیکھا کہ والد گھبرائے ہوئے کمرے سے باہر آئے۔ انہوں نے مجھے دیکھا اور پھر والدہ کی جانب رخ کر کے کہا، تم نے چونکہ بچے کو بددعا دی ہے، اب میں بھی ایک کام کرتا ہوں۔ انہوں نے اپنی مہندی لگا ہاتھ بچھو کے ڈنک والی جگہ پر رکھا اور میرے پاؤں کی 2 انگلیوں پر دباؤ ڈالا۔ میرا درد اچانک ختم ہو گیا۔ میرے والد عجیب انسان تھے۔ ایک طرف رات بھر ان کے ذکر و ورد کی آواز اور لا الہ الا اللہ کا ترنم میری روح کو ان کا شیدائی بنایا کرتا تھا، تو دوسری جانب جب ہم گھر میں داخل ہوتے تو وہ ہمارے سامنے کھڑے ہو کر ہمارا احترام کیا کرتے اور اپنی اولاد سے اس رویے کے حوالے سے ابہام کا جواب یوں دیتے تھے، اگر میں ان کا احترام کروں تو دوسرے بھی ان کا احترام کریں گے اور ان کے وجود میں ادب و بزرگی شکل پائے گی۔ اپنے بیٹوں کو ہمیشہ آغا کہہ کر مخاطب کرتے، آغا سید مہدی، آغا سید تقی، آغا سید محمد وغیرہ۔ وہ کہتے تھے کہ یہ رسول خدا کے فرزند ہیں، اگرچہ فاصلہ زیادہ ہے، ان کا عزت و احترام ضروری ہے، چاہے وہ میری اولاد ہی کیوں نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی ذریت کا ان کی جانب سے احترام 1-2 ہی باتوں تک محدود نہیں تھا۔ وہ جب بھی اپنا امامہ سر پر رکھنا چاہتے اسے دونوں ہاتھوں سے اٹھاتے اور چوم کر سر پر رکھتے تھے۔ سوتے وقت بھی اسے دونوں ہاتھوں سے تھام کر چومتے اور رکھا کرتے تھے اور کہتے تھے، امامے کی حرمت واجب ہے، امامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور فرشتوں کا تاج ہے۔ دوسری جانب ان کے ذاتی احوال اور معنوی حالات عجیب تھے۔ کافی پہلے والد نے حکم دیا تھا کہ ہم کوفہ جا کر گھر کی دیواروں کو صاف کر دیں۔ بات یہ تھی کہ وہ رات بھر بے خود ہو کر اپنے دل سے جوش مارنے والے اشعار کو گھر کی دیواروں پر کوئلے سے لکھتے رہے تھے۔ والد کی ان عجیب حالتوں میں ان کی فنا و بقا آپس میں گھل مل جاتی تھیں اور ان کے پنہان پہلو ان کے خلقی چہرے پر غالب ہو جاتے تھے۔ دوسری طرف میرے بھائی سید محمد علی، جو کہ میرے والد کی قزوینی بیوی کے فرزند تھے، کہتے تھے، ہمارے گھر میں اندر کی جانب ایک کمرہ تھا جس میں ہماری والدہ اور سب بھائی بہن سویا کرتے تھے۔ اس کے سامنے ایک دوسرا کمرہ تھا جہاں والد صاحب زیادہ تر سوتے یا ذکر میں مصروف رہتے تھے۔ کبھی کبھی مجھے وہاں سے ان کے گریہ و نالے کی آواز سنائی دیتی تھی۔ ایسی ہی ایک رات میں نے فیصلہ کیا کہ اس آہ و نالے کا سبب معلوم کروں گا۔ پھر میں انتظار کرنے لگا کہ والدہ اور بڑے بھائی سو جائیں۔ میں اپنی جگہ سے اٹھا اور آہستہ آہستہ اپنے کمرے سے نکل کر دوسرے کمرے کے دروازے تک پہنچا۔ دروازے کی جھرری سے میں نے والد کو دیکھا جو دونوں ہاتھ سے اپنا چہرہ چھپائے مسلسل آہ و دل خراش درد دل کے ساتھ کہہ رہے تھے، اے اللہ، مجھے طلع و رشیدہ دکھا دے۔ مجھے نہیں معلوم کہ وہ کن کی طلعت یعنی طلوع اور چہرہ دیکھنا چاہتے تھے، لیکن یہ حالت ان پر ایسے طاری تھی کہ جب وہ یہ جملے ادا کرتے تو سست و بے جان ہو جاتے اور محسوس ہوتا جیسے اب زمین پر گر پڑیں گے۔ مجھ پر شدید خوف طاری ہو گیا تھا۔ میں اپنے بستر کی طرف واپس چلا گیا۔ جو کچھ میں نے دیکھا تھا وہ اپنی والدہ کو سنانا چاہتا تھا، لیکن معلوم ہوا کہ وہ جاگ گئی ہیں اور مجھے تلاش کر رہی ہیں۔ کیونکہ انہوں نے والد کے یہ احوال دیکھے ہوئے تھے اور ان سے باخبر تھیں، جیسے ہی میں نے کچھ کہنا چاہا
انہوں نے میرے منہ پر ہاتھ رکھا اور مجھے سلا دیا۔ والد کو کبوتر بہت پسند تھے جو یاہو جیسی آواز نکالا کرتے تھے۔ وہ دیر تک ان کے احوال پر نظر رکھنے اور ان کے بارے میں غور و فکر کرنے میں مشغول رہا کرتے تھے۔ وہ زیادہ تر زیر لب قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے، بلکہ قاضی تھے اور قرآن کریم و سید الشہداء سے توسل راتوں کو جیسے بھی ہو سکے مسبحات صورتوں جن کی ابتدا تسبیح و تقدیس سے ہوتی ہے، جیسے اسراء، حدید، حشر، صف، جمعہ، تغابن اور اعلیٰ، کو سونے سے پہلے زیر لب پڑھا کرتے۔ اگر کوئی ان سے بات کرتا تو اسے جواب دیتے اور پھر پڑھنے میں مصروف ہو جاتے تھے۔ قرآن کریم پڑھنے اور سننے سے انہیں جو شغف تھا اسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا ہے۔ جب وہ قرآن کی قرأت کرتے تو گویا ایک ایک لفظ ان کے قلب پر نازل ہو رہا ہوتا تھا۔ ان کی زندگی، عشق اور اثاثہ سب قرآن تھا اور نماز اور ولایت۔ لیکن یہ احوال اس کا باعث نہیں بنتے تھے کہ اپنے گھر کے روحانی حالات سے غافل رہیں۔ میری والدہ نے ان سے کہا، تم کیسے عالم ہو کہ میں اتنے سالوں سے تمہارے گھر میں ہوں لیکن تم نے ابھی تک مجھے قرآن پڑھنا نہیں سکھایا ہے۔ اگرچہ میری والدہ پڑھی لکھی نہیں تھیں، میرے والد نے ان سے کہا، تم قرآن کھولو، قرآن کی جو سطر بھی پڑھنا چاہو اس کے لیے ایک درود بھیجو اور پڑھو۔ والدہ اسی طریقے سے سال ہا سال قرآن پڑھتی رہیں، اگرچہ انہیں پڑھنا نہیں آتا تھا۔ میں نے جب پڑھنا لکھا سیکھا تو میں اپنی والدہ سے کہا کرتا تھا، جو آیت میں پڑھ رہا ہوں قرآن میں کہاں ہے؟ وہ پڑھی لکھی نہ ہونے کے باوجود اس کی سطر و صفحہ تلاش کر کے مجھے دکھا دیا کرتی تھیں۔ میرا ایک بھائی تھا سید باقر، جو کہ قاضی گھرانے کا انتہائی ذہین فرد تھا۔ وہ مجھ سے 2-3 سال چھوٹا تھا۔ وہ خوبصورت چہرے اور غیر معمولی ذہانت کا حامل تھا اور حوزوی علوم میں اور صرف و نحو سیکھنے میں والد کے حکم پر ان کے ایک ساتھی کی شاگردی کرتا تھا۔ اچانک اور دردناک طور پر اسے بجلی کا جھٹکا لگا اور اس کی دنیاوی زندگی تمام ہو گئی۔ میری والدہ بہت آہ و نالہ کرتیں، مسلسل اس کے فراق میں رویا کرتیں اور اس کے لیے نوحہ کہا کرتی تھیں، اس حد تک کہ سارے گھر والے بے آرام ہو جاتے۔ کئی مرتبہ والد کی زبان سے یہ بات نکلی، بھائی وہ یہیں ہمارے پاس بیٹھا ہوا ہے، تم کیوں رو رہی ہو؟ ایک مرتبہ جب والدہ یہ جملہ سن کر بےتاب ہو گئیں تو انہوں نے شکایت میں کہا، اگر بیٹھا ہوا ہے تو پھر میں اسے کیوں نہیں دیکھتی ہوں؟ والد نے زیر لب کہا، میں اس سے کہوں گا کہ آ جائے۔ چند دن بعد ہم نے دیکھا کہ والدہ نہ پریشانی کا اظہار کر رہی ہیں اور نہ ہی پہلے والی بے چینی کا کوئی اثر اب ان میں باقی رہا۔ کوئی بھی ان سے نہیں پوچھ رہا تھا کہ آپ کیوں پرسکون ہو گئی ہیں اور اب جزا فضا کیوں نہیں کرتی ہیں۔ صرف میں ان سے پوچھا کرتا تھا اور جب بھی پوچھتا وہ ڈانٹ ڈپٹ کر کے مجھے خود سے دور کر دیا کرتی تھیں۔ اطراف کے لوگ بھی کہا کرتے تھے، اس دکھی عورت کو چھوڑ دو، اب وہ پرسکون ہو گئی ہیں، کیا تم دوبارہ ان کی مصیبت یاد دلانا چاہتے ہو؟ لیکن مجھے واقعی تجسس تھا اور میں باز آنے والا نہیں تھا۔ آخر کار اس بھرے گھر میں جہاں ہم 10 کے قریب بھائی بہن رہا کرتے تھے، میں نے اپنی والدہ کو ایک گوشے میں تنہا پایا اور پوچھا، اماں جان کیا آپ نے سید باقر کو بھلا دیا ہے؟ انہوں نے کہا، نہیں میں بھولی نہیں ہوں، میں نے اسے دیکھا اور اس نے مجھ سے کہا کہ میں خاموش رہا کروں۔ اس نے کہا کہ آپ کی گریہ ازاری مجھے اور والد کو نقصان پہنچاتی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے جو واقعہ دیکھا اسے تفصیل سے بیان کرنا شروع کیا۔ میں جو ڈر گیا تھا اپنا دایاں ہاتھ اپنے چہرے پر اور بایاں ہاتھ ان کے ہونٹوں پر رکھا اور کہا، مزید کچھ نہ کہیں۔ اسی وقت والد کمرے سے باہر آئے اور نہایت سنجیدگی سے کہا، اس بچے کو خود سے دور کرو، یہ ہر بات میں گھسنے والا ہے اور جن کاموں سے اس کا تعلق نہیں ہے ان میں دخل دیتا ہے۔ میں کیا کر سکتا تھا؟ ان والد کے ساتھ جو اس حد تک پراسرار تھے اور وقفوں سے ان سے میں نے ایسے امور دیکھے تھے جن پر کسی کو یقین نہیں آ سکتا، لیکن وہ مجھ سے حقیقی معنی میں محبت کیا کرتے تھے۔ کئی سال بعد ان کے ایک شاگرد نے مجھے بتایا کہ جب میں پیدا ہوا تھا تو انہوں نے والد کو سید الشہداء کے صحن میں دیکھا تھا کہ وہ سجدے میں حسن حسن کہہ رہے ہیں۔ جب اس کی وجہ پوچھی تو انہوں نے جواب دیا کہ خدا نے مجھے ایک فرزند عطا کیا ہے جس کا نام میں نے حسن رکھا ہے، اور ہم جو چاہیں اس میں وہ ہماری اطاعت کرے گا۔ اگر ہم چاہیں کہ وہ سو جائے تو وہ سو جائے گا، اگر چاہیں کہ بیٹھ جائے تو بیٹھ جائے گا، اگر اسے دائیں بائیں گھمائیں گے تو اطاعت کرے گا۔ میں سجدے میں خدا سے طلب کر رہا تھا کہ حسن کی مانند ہو جاؤں۔ اس کے باوجود والد پراسرار تھے اور زیرک اور اتنی آسانی سے اپنی ماہیت آشکار نہیں کرتے تھے۔ گھر میں اپنے امور کو اس قدر پوشیدہ رکھتے تھے کہ جن عوالم کی وہ سیر کرتے تھے ہماری مائیں بھی ان سے بے خبر تھیں اور سمجھتی تھیں کہ وہ ایک عالم ہیں جو اپنے شاگردوں کے ساتھ مصروف رہا کرتے ہیں، یا وادی السلام یا سہلہ یا کوفہ میں غور و فکر میں ڈوبے ہوئے ہیں۔
ساتھ ہی ایک مہربان والد اور محبت کرنے والے شوہر بھی ہیں، اگرچہ فخر ان کے دامن گیر ہے۔ وہ اس سے زیادہ ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھیں۔ جب محبت ہو تو پیسہ نہ ہونے کے باوجود خاندان کی چار دیواری محفوظ رہتی ہے۔ قاضی کے گھر میں صورتحال کی بنیاد اس پر تھی کہ اگر مال و منال نہ ہوا تو کسی کے لیے نہیں تھا، اور اگر کوئی چیز مل جاتی تو پھر سبھی اس سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ جو چیز ان میں بہت شدت سے موجود تھی اور ان کے ساتھ بیٹھنے کی مٹھاس کو پہلے سے زیادہ بڑھا دیا کرتی تھی، وہ ان کے وجود میں چھپا طنز و مزاح کا پہلو تھا۔ اپنی جوانی کے آغاز میں جب میرے سینے میں طرح طرح کی آرزویں جوش مارا کرتی تھیں، مجھے خیال آیا کہ ہم عصر شعراء میں سے ایک گروہ کے احوال تحریر کروں۔ ایک کتاب بن گئی اور میں نے چاہا کہ اس کے لیے کوئی نام منتخب کروں، اور دوسرے مؤلفوں کی مانند میں نے سوچا کہ اس کام کے لیے والد سے بہتر کون ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے میں ایک مناسب وقت کا منتظر تھا۔ چند دنوں بعد مجھے وہ موقع ہاتھ آ گیا اور میں نے کتاب انہیں پیش کر دی۔ انہوں نے اس کے چند صفحات پلٹے، کچھ حصوں پر نظر ڈالی اور شعر و نثر کا جائزہ لیا۔ اس کے بعد مسکراہٹ اور زیرکی سے کہا، ہاں، اس کتاب کو اس جملے سے شروع کرو: تقویٰ ہاشمی نسب کے ساتھ گفتگو، جو کہ طباطبائی کے باقی ماندہ مریضوں میں سے تھے۔ میں فوراً کاغذ و قلم لینے گیا، کیونکہ میرے خیال میں وہ کتاب کو بہترین تمہید اور عنوان سے شروع کرنے والے تھے۔ میں انہی خیالات و اوہام میں تھا کہ اچانک انہوں نے فرمایا، رفوع گر ابو القاسم کے بیٹے اور آذرباد کے شیخ الاسلام، یہ کتاب بہت سی چھوٹی فصول کی حامل ہے جو میں نے چوہے والے سال یعنی ترکان کے 12 سالہ دور کے پہلے سال میں تالیف کی ہے۔ اس کتاب میں بہت سے حیرت انگیز فتوے ہیں اور تمام طلاب کے لیے سرمشق و احکام۔ بزرگ اور اہل فضل اس کتاب کے متون سے غافل تھے اور میں نے انہیں خلا میں فکر کے دوران خود سے گڑھ لیا ہے۔ وہ کتاب جو فضلہ کو فنون کے وہ نوادر ہدیہ کرتی ہے جو اب تک کسی جن کے تصور میں بھی نہ آئے ہوں۔ اس کے بعد وہ ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو گئے۔ مجھے اس وقت معلوم نہیں تھا کہ شیخ الاسلام سے مراد کون ہے، لیکن جب جواب ملنے سے میں مایوس ہوا تو پوچھا، کیا آپ نے جواب دینے اور نکتہ پردازی میں خود سے زیادہ کسی کو باصلاحیت اور شوق طبع پایا ہے؟ انہوں نے ہنستے ہوئے جواب دیا، ہاں، جن میں زیادہ استعداد و آمادگی تھی اور خود سے فی البدیہہ نکتے اور لطائف بیان کیا کرتے تھے اور درست ہدف پر نشانہ لگاتے تھے، وہ ہمارے جلیل القدر اور بزرگ استاد شیخ الشریعہ اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ جب میں نے دیکھا کہ ان کی شوخ طبع و ذکاوت کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہوں تو اپنے کام سے مایوس ہو کر کوشش کی کہ اس مصلحت کی جانب متوجہ ہوں جو انہوں نے میرے کام کی سطح کے ارتقاء کے حوالے سے سوچی تھی اور جس بارے میں وہ مذاق کر رہے تھے۔ ہاں، ان کے مذاق انہی سے مخصوص ہوا کرتے تھے جن میں حکمت کی ظرافتیں چھپی ہوتی تھیں۔ مثال کے طور پر ایک مرتبہ جب گھر میں مجلس تھی، ان کے کسی فرزند نے اصرار کیا کہ اسے ذاکری کرنی دی جائے۔ والد نے اصرار کی وجہ سے قبول کر لیا اور ہمارے بھائی نے علماء اور حوزے کے قدیم افراد کی موجودگی میں، جبکہ موسم گرم تھا اور سورج کی تپش کمرے کے اندر تک آ رہی تھی، ایک تفصیلی اور طویل گفتگو کی کہ جس میں نصیحتیں اور تاریخی واقعات شامل تھے۔ والد نے اپنا سر زانوں پر رکھا ہوا تھا اور سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ آخر کیا کریں۔ آخر میں بھائی نے دعا کا ایک طویل باب کھول دیا اور جتنا ممکن تھا مجلس کو طول دیا۔ دعا کے بعد اس نے کہا کہ اللہ اس پر رحم کرے کہ جو سورہ فاتحہ کی قرأت کرے۔ اسی وقت والد نے بلند آواز سے کہا، اللہ اس پر رحم کرے جو سورہ بقرہ پڑھے۔ اس مجلس میں میرا بھائی پہلی اور آخری بار ممبر پر گیا تھا۔ بہرحال ان کا انداز تربیت اور شوخ طبعی خود انہی سے مخصوص تھی۔ زمانہ گزر رہا تھا اور گزرتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ والد کے شاگردوں کا حلقہ پہلے سے زیادہ قوی ہوتا گیا اور حوزہ نجف کے نظام کی جانب سے ان کے رویے کی مخالفت کے باعث ان کی مالی حالت بد سے بدتر ہوتی چلی گئی۔ سید حسن مسقطی کے نکالے جانے کے بعد اور والد کے بیک وقت مشہد و نجف میں موجود ہونے والے واقعے کی شہرت کے بعد ان کے بعض قدیمی شاگردوں کے مسلسل و شدید اصرار کے بعد وہ خود میدان میں آئے اور آہستہ آہستہ عمومی نوعیت کی مجالس تشکیل دینا شروع کیں۔ ان کے جن شاگردوں نے اس کے لیے مسلسل و شدید اصرار کیا تھا ان میں شیخ علی محمد رجردی اور دیگر شیوخ، جن میں شیخ محمد تقی عاملی وغیرہ شامل تھے، جو کہ فقہ و اصول کی تدریس اور ملکہ اجتہاد میں حوزہ نجف کی صف اول میں شمار ہوتے تھے۔ انہوں نے اخلاقی دروس کے علاوہ فقہ کے درس خارج کا سلسلہ بھی شروع کر دیا تھا جس میں فاضل مجتہد شریک ہوتے تھے۔ حق بات تو یہ ہے کہ وہ فقہی امور میں خاص مہارت کے حامل تھے۔ وہ کہتے تھے کہ انہوں نے طہارت کے درس خارج کے 7 ادوار میں شرکت کی ہے۔ یہ بات میرے والد کی تاریخ زندگی کے اہم فصول میں سے تھی، کیونکہ ان کے ہاتھوں بہت سے شاگردوں کی تربیت ہوئی اور آہستہ آہستہ طلاب اور نجف کے اہل معنویت ان کے علمی و معنوی مقام کی جانب متوجہ ہو گئے تھے۔
دوسرے زاویے سے اور ان سالکوں کی تربیت میں جو کہ ان کے ذریعے سے عوالم امری و توحیدی میں رشد و ترقی پا رہے تھے، اس مکتب کے مقابلے پر کینے، جہالتیں اور عجائب سینوں اور بطون میں شکل پا رہے تھے، جس کی بنا پر جلد ہی ان تمام شاگردوں کے لیے شدید مشکلات پیدا ہونا شروع ہو گئیں۔ میں چونکہ ایک تازہ کھلا ہوا پھول تھا ان کے بزرگ شاگردوں کے درمیان، جن میں سے ہر ایک آگے چل کر حق و ولایت کے طریق پر ماورا انسان بنے، میں ان کے درمیان رشد پا رہا تھا اور ہر فصل میں طاقت فرسا اور چھا جانے والے دکھوں پر اپنے والد کے صبر و تحمل کا شاہد تھا۔ وہ عجائب جو ایک فقیر لیکن ایک عظیم عارف کے ولایت مولائے کائنات سے باطنی تعلق کی خبر دیتے تھے۔